اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر اتم الحج والعمرة للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششتہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد دیا درود و سلام بارگاہ سید الانام شفیع رحمت والی امت شاہ خوباں جان جانا شہنشاہ حسینہ سید سروراں سیاہ لا مکاں تتیمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالہ رازدان ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزیزان محترم، آج ذی الحج شریف کی 12 تاریخ ہے، یعنی قربانی والے عید کا تیسرا اور آخری دن ہے۔ آج ہم کچھ حج کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ حج کیا ہوتا ہے، حج کے فرائض کتنے ہیں، حج کے واجبات کتنے ہیں، کیونکہ دوستوں کی طرف سے بھرپور ٹیلی فون اور یہ فرمائش تھی کہ جس طرح ہر سال حج کی ٹریننگ ہوتی تھی ہم شریک ہوتے تھے، بالخصوص جو لوگ ہمارے ساتھ حج پہ جاتے رہے ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ حج پر بھی گفتگو ہو تاکہ ایک یاد تازہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو استطاعت ہو اس کے بعد وہ حج کے لیے نہ جائے یا حج کے لیے نہ آئے، چاہے وہ یہودی ہو کہ مرے یا نصرانی ہو کہ مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب آپ نے مختلف موضوعات پر گفتگو سماعت فرمائی۔ جب زکوٰۃ کی بات ہوئی تو ہم نے بتایا صاحب نصاب کون ہوتا ہے، فطرانے کی بات آئی تو ہم نے بتایا کہ فطرانہ کس پر دینا واجب ہے، عید الاضحیٰ کی بات آئی تو ہم نے بتایا کہ قربانی کس پر واجب ہے، علیحدہ علیحدہ نصاب ہم نے بیان کیے اور آپ نے سماعت کیے، اور یہ تقریباً یہاں اس مسجد کے جو نماز پڑھنے والے نمازی ہیں ان کو سارے نصاب یاد ہے۔ تو حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ جب یہ لفظ صاحب استطاعت آتا ہے تو ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب استطاعت ہے کون، اس کی تعریف کیا ہے، کون صاحب استطاعت ہوگا تو اس پر حج فرض ہے۔ تو صاحب استطاعت وہ شخص ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج کے بھی پیسے بھر لے، وہاں پر اس کے پاس رہنے کا، حرمین شریفین میں قیام کرنے کا خرچہ بھی موجود ہو، پیچھے اپنے بچوں کو بھی اتنے پیسے دے کے جائے کہ وہ کسی سے سوال نہ کرے، جس کے پاس اتنی رقم آ جائے وہ صاحب استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اور کن دنوں میں حج فرض ہوتا ہے؟ یہ جو حج کے مہینے ہیں ان دنوں میں اگر پیسے آ جائیں تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے زندگی میں۔ قربانی کے 3 دنوں میں وہ نصاب پورا ہو جائے تو
قربانی دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا جو مصرف ہے، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، تو اس کے اندر بھی آپ جانتے ہیں 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کا نصاب ہے۔ یہ مختلف جو ہے وہ نصاب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں۔ تو صاحب استطاعت وہ ہوتا ہے جس کے پاس اتنا پیسے ہو کہ وہ اپنے حج کے پیسے بھی بھر سکے، وہاں کے اخراجات کے پیسے بھی اس کے پاس ہوں، پیچھے بچے بھی کسی سے سوال نہ کرتے ہوں۔ تو جب یہ صورتحال ہو، جس کے پاس اتنا پیسہ ہو وہ صاحب استطاعت ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حاجی ہوتا ہے جس نے صحیح معنی میں قرآن و حدیث کے مطابق حج کیا ہو، وہ جب تک زندہ رہتا ہے کبھی غریب نہیں ہوتا۔ جب تک زندہ رہتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا۔ آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں، کسی بڑے ٹرانسپورٹر کو دیکھیں تو وہ بھی حاجی، کسی بڑے فیکٹری کے مالک کو دیکھیں تو وہ بھی حاجی۔ عزت، عظمت، شہرت کے لحاظ سے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص حاجی ہے، فلاں شخص حاجی ہے۔ در حقیقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق حج کرتا ہے، اور صحیح معنی میں حج تب ہو سکتا ہے الرفیق و ثم الطریق، پہلے تم جو ہے ساتھی اچھا تلاش کرو، کسی عالم کی معیت کے اندر حج کرو، یا جس طرح حج کرنا فرض ہے اس کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے، اس طرح جو حج کے مسائل سیکھ کے جاتا ہے وہ صحیح قرآن و حدیث کے مطابق حج کرتا ہے، پھر جب تک زندہ رہتا ہے وہ غریب نہیں ہوتا، امیر ہی ہوتا رہتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صحیح معنوں میں حاجی ہوگا، جس نے قرآن و حدیث کے مطابق حج کیا ہوگا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، حج اس کا مبرور ہو جائے گا، حج اس کا مقبول ہو جائے گا۔ گناہ جس کے سارے معاف ہوں گے، وہ یہ نہ سمجھے کہ قرضہ بھی لوگوں کے پیسے پی جائے معاف ہو جائے گا، قرضہ معاف نہیں ہوگا، قرضہ اس کو دینا ہوگا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، شہید فوت ہو جائے تب بھی قرضہ اس کو دینا ہے، قرضہ کسی پر معاف نہیں، چاہے کتنے درجے کا مالک کیوں نہ ہو، قرضہ اس کو دینا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا حج قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائے، وہ قیامت والے دن اپنے رشتہ داروں کے 400 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، اللہ اس کو اجازت عطا فرمائے گا۔ صحیح ابن حبان کی حدیث پاک کہ 400 حجاج کرام کی جو ہے وہ حاجی شفاعت کرے گا۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس نے ایک حج کیا اس نے اپنا فرض ادا کیا، جس نے 2 حج کیے اس نے اللہ کو قرضہ دیا، جس نے 3 حج کیے اس نے ہمیشہ اپنے لیے جہنم کو ختم کر دیا، وہ جہنم میں نہیں جا سکے گا۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شخص حمام جلا کے پانی گرم کر کے لوگوں کو غسل دیتا تھا، حمام تھا اس کا۔ ایک دن وہ لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے گیا، لکڑیاں نہ ملی تو اس کو بسیدہ پرانے اونٹ کی ہڈیاں مل گئیں، ہڈیوں کو اٹھا لایا اور آگ کے اندر ڈال کے جلاتا ہے، ہڈیاں جلتی نہیں۔ اب بڑی اس نے زور لگایا، مٹی کا تیل ڈالتا ہے، آگ لگاتا ہے، آگ نہیں لگتی۔ آخرکار وہ ہڈیاں اس حمام کے چولہے سے باہر نکلی اور اس کے سینے پہ چپک گئیں، اور ان ہڈیوں سے آواز آئی، اے حمام والے تجھے خیال نہیں آتا تو قیامت تک بھی اس کو جلاتا رہے، نہیں جل سکتی، تجھے نہیں پتا یہ اس اونٹ کی ہڈیاں ہیں جو 3 مرتبہ حرمین کا سفر کر چکا ہے۔ اگر جانور حرمین شریفین کا سفر 3 بار کرے تو اس پر دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی تو جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی۔ تو اسی طرح جو حاجی 3 حج کر لیتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 1 حج کیا اس نے فرض ادا کیا، جس نے 2 حج کیے اس نے اللہ کو قرض دیا، جس نے 3 حج کیے وہ جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے بچ گیا۔ عزیزان محترم، خانہ کعبہ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے بیت اللہ کو زمین پہ بنایا کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو گیا ہوگا تو پیچھے چلے جائیں، آج سے 1450 سال پہلے ایک شخص کوفہ کی سرزمین پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ذہن میں یہی بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خانہ کعبہ بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی، یہ خانہ کعبہ زمین پر کیوں ہے؟ علماء سے پوچھتا ہے تو سب نے کہا آپ کو خاندان نبوت میں سے کوئی جواب دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ تو پوچھا بھائی کس کے پاس جاؤں اور
کس کے دروازے پر سوال کروں کہ جناب والا یہ بتائیں بیت اللہ شریف کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو کہا گیا آپ حتیم میں چلے جائیں، وہاں حسن و جمال کا پیکر اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہوگی جس کو حضرت امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں، جو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، خاندان نبوت کی ایک شخصیت ہیں، ان کے پاس جائیں، آپ کو وہی بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو زمین پہ بنایا کیسے ہے۔ جب آپ وہ بندہ سائل جاتا ہے، سوال کرتا ہے، ابھی سوال نہیں کیا، آپ کے پاس جا کے بیٹھا، آپ نے فرمایا اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہو کہ خانہ کعبہ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا ہے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں اتنی دور سے آنے کا مقصد یہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے قرآن پڑھا ہوگا نا، اللہ نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ یہ زمین پر فتنے فساد پھیلائیں گے، ایسی مخلوق پیدا کرتا ہے، کیا ہم تیری حمد کے لیے تھوڑے ہیں؟ جب میرے آقا علیہ السلام فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں نے یہ جواب دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو آپ یہ یاد رکھیں، یہ جو خانہ کعبہ ہے جو آپ کو زمین پہ یہ کوٹھا نظر آتا ہے نا، یہ صرف یہ خانہ کعبہ نہیں، یہ تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک نور کا ایک ہیولہ ہے۔ زمین پہ اوپر بھی ایک مخلوق طواف کر رہی ہے، زمین کے نیچے بھی کر رہی ہے، آگے بیت المعمور پر بھی اسی طرح، یہ عرش تک یہ نور ہی نور ہے۔ آپ جو سنتے ہیں نا کتب کے اندر بھئی یہ کعبہ اولیاء کے استقبال کے لیے گیا، یہ کوٹھا نہیں ہوتا، وہ جو اندر نور ہے وہ جاتا ہے استقبال کرنے کے لیے۔ تو یہ زمین تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک نور کا ایک ستون ہے۔ تو بیت المعمور جو ہے وہ بیت اللہ شریف، وہاں فرشتوں نے طواف کرنا شروع کیا۔ جب انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے طواف کیا، اللہ کو یہ ادا پسند آئی، فرمایا فرشتوں جاؤ زمین پر بھی میرا ایک گھر بنا دو، جب میرے کسی بندے سے کوئی کوتاہی ہوگی میں اس سے ناراض ہوں گا، وہ آئے گا کعبے کا طواف کرے گا، میں اس کی خطا کو معاف کر دوں۔ سمجھ شریف میں آئی رہی بات کے لیے؟ تو یہ خانہ کعبہ کی تخلیق کا یہ مقصد تھا۔ اب دیکھیں میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، ابھی انسان دنیا میں آئے نہیں ہیں، ان کی بخشش کا سامان پہلے پیدا کر دیا۔ عزیزان محترم، حج کی 8 شرائط ہیں۔ کتنی شرائط ہیں؟ جس کے اندر یہ پائی جائیں گے اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر حج تو چھوڑیں، حرمین شریفین میں غیر مسلم کا داخلہ ہی بند ہے، اللہ نے قرآن میں منع فرمایا، غیر مسلم حرمین شریفین میں آ ہی نہیں سکتا۔ بلکہ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال پوری دنیا میں جائے گا، حرمین شریفین میں نہیں جائے گا۔ مدینے سے پہلے 70,000 فرشتے کھڑے ہوں گے، اس کے گدھے کو کھلے مار 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 کے واپس بھیج دیں گے۔ تو ایک بندہ کہنے لگا کہ جناب والا میں تو مدینے نہیں جاتا، مکے ہو کے واپس آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا بالکل، یہ حدیث پاک میں دجال مدینے نہیں جا سکتا، تم کیسے جا سکو گے؟ تو دجال ایک سوچ کا نام ہے نا۔ کیا بات، ابھی فضائل مدینہ پر گفتگو کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ تم لوگ مکے میں جو چمٹے رہتے ہو نا، صرف بیت اللہ شریف میں تم کہتے ہو 1 لاکھ کا ثواب ہے، تم یہ کیوں بھول گئے ہو؟ وہاں گناہ بھی تو 1 لاکھ ہی ہے، لیکن مدینے میں چلے جاؤ ایک نماز پڑھو 2.5 لاکھ کا ثواب ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، انکار کرنے والوں کے بزرگوں نے لکھا ہے 2.5 لاکھ کا ثواب ہے۔ اگر کوئی خطا ہوتی ہے تو وہ 1 ہے، اور اگر جزا ملتی ہے تو 2.5 لاکھ ملتی ہے مدینہ کے اندر۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو عزیزان محترم، پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو۔ پیسہ ہو مگر دماغ خراب ہو، حج اس پر فرض نہیں ہے۔ مجنون ہو، حج اس پر فرض نہیں ہے۔ کروڑوں روپے ہوں لیکن بالغ نہیں ہے، نابالغ ہے، حج فرض نہیں ہوتا جب تک بالغ نہ ہو جائے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو، اور الحمدللہ اب تو غلامی کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، سارے ہی آزاد ہیں۔ اسی طرح 5ویں شرط یہ ہے کہ تندرست ہو، کوئی معذور نہ ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ بینا ہو، نابینا نہ ہو۔ اگر کوئی نابینا حج کرے گا حج ہو جائے گا، نابینا پر حج فرض نہیں ہوتا جتنا بھی پیسہ ہو۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی طرح ساتویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ زاد راہ کا مالک ہو، یعنی جو سفر کر رہے اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ راستے میں کسی سے سوال نہ کرے۔ میں نے صاحب استطاعت کی پہلے تعریف کر دی کہ جس کے پاس اتنا پیسہ ہو وہاں کے پیسے بھی بھر لے، اخراجات کے پیسے بھی ہوں، اور پیچھے بچے بھی کسی سے سوال نہ کرے۔ جس کے پاس شوال، زکات، ذی الحج کے مہینوں میں پیسہ آ جائے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کو ہر ایک کے مسائل اس لیے تیار کراتے ہیں کہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کم از کم پونے مفتی تو ہو جائے نا۔ تو عزیزان محترم، 8ویں شرط یہ ہے کہ یہ جو 7 شرائط بیان کی گئی ہیں یہ اپنے وقت میں پورا ہونا ضروری ہو۔ کون سا وقت ہے؟ شوال، زکات اور ذی الحج کا۔ اسی طرح حج کے 3 فرض ہیں۔ حج کے کتنے فرض ہیں؟ بولیے، حج کے کتنے فرض ہیں؟ اور غسل کے وہ بھی 3 فرض ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں، حج کے 3 فرض ہیں۔ حج کے 3 فرض کون کون سے ہیں؟ احرام باندھنا پہلا فرض، دوسرا حج کا فرض ہے وقوف عرفات کرنا، اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت کرنا۔ اگر کوئی بندہ مینا عرفات میں 9 ذی الحج کو تھا مگر اس نے اپنی پسند کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، وہ حاجی نہیں ہو سکتا۔ حاجی وہی کہلائے گا جو حالت احرام میں ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ وقوف عرفات کرنا۔ پہلی شرط ہے حالت احرام میں ہو، دوسرا یہ وقوف عرفات، یعنی 9 ذی الحج کو ظہر سے لے کر مغرب تک وہ عرفات کی وادی میں موجود ہو، وقف کر رہا ہو، وہاں پہ موجود ہو۔ اگر اس نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے چاہے وہ عرفات میں رہے تب وہ بھی حاجی نہیں ہوتا۔ پہلی شرط پوری کرنی پڑے گی کہ اس کو حالت احرام میں ہونا ہوگا۔ اور تیسری شرط ہے طواف زیارت کرنا۔ طواف زیارت کیا ہوتا ہے کہ جب 9 کو ہم عرفات سے مزدلفہ جاتے ہیں، وہاں سے پھر جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں، پھر سر پہ حلق کراتے ہیں، قربانی کی اس احرام کی پابندی سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ پھر ہر جو حاجی حج پہ گیا ہے، وہ بالغ ہے، نابالغ ہے، عورت ہے، مرد ہے، اس کو طواف زیارت کرنا ہوگا۔ وہ طواف زیارت کرے گا، وہ 12 کی مغرب تک طواف زیارت اس نے کرنا ہوگا، 10، 11، 12 ان 3 دنوں کے اندر وہ خانہ کعبہ کا شلوار قمیض میں طواف بھی کرے گا، سعی بھی کرے گا۔ ویسے سعی بغیر احرام کے نہیں ہوتی، لیکن جب حج پہ جائے گا طواف زیارت کرے گا تو اس کو وہ شلوار قمیض میں ہوگا، طواف زیارت کرے گا، خانہ کعبے کا طواف کرے گا، پھر سعی کرے گا۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن نشین رکھیں کہ جو بندہ طواف زیارت نہیں کرتا، تھکاوٹ اتنی ہو جاتی ہے اور عالم نہیں ہے، اس نے سیکھا نہیں ہے، اس نے پڑھا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، وہ طواف زیارت نہیں کرتا، تو اس پر ایک جرمانہ عائد ہو جاتا ہے، پابندی لگ جاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سی؟ جب تک کوئی حاجی طواف زیارت نہ کر لے اس کی بیوی اس کو اوپر حرام ہو جاتی ہے، وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور اگر عورت چلی جائے وہ طواف زیارت نہ کرے تو وہ اپنے مرد کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوتی جب تک وہ طواف زیارت نہ کر لے۔ اور اگر کوئی کنوارا بندہ چلا جاتا ہے حج پہ تو جب تک وہ طواف زیارت نہ کر لے نکاح اس کا منعقد ہو جائے گا، بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ پابندی ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمارے ساتھ حج پہ ایک بندہ تھا، وہ ہر بات پہ پوچھتا کہ جی ایندہ کیا مطلب ہے سائیں، ایندہ کیا مطلب ہے؟ اب ہم اس کو بتا کے تھک گئے۔ مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیں، یہ طواف زیارت کا یہ بیگم سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا بھائی جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے نا تو پھر یہ حکمتیں نہیں پوچھتے، عمل کرتے۔ نہیں والی دسو تو صحیح، ماں کہ اللہ کو پتہ تو سران مرید تھی ویسو چلو ہوئے تھکے بسو حاج نہ کرسو زال کو بچاؤن واسطے تو کرے سو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس وقت اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ کیفیت عجیب ہوتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، تو طواف زیارت جو ہے وہ فرض ہے۔ اچھا اگر کوئی بندہ نہ کر سکے تو جب تک وہ جیتا رہے گا طواف زیارت اس پر فرض ہے، نہیں کرے گا اس کا حج نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الرفیق ثم الطریق، جب حج پہ جاؤ تو کسی عالم کے ساتھ جاؤ تاکہ تمہارا حج قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائے۔ حج کے کتنے فرض ہیں؟ تین۔ اس کے علاوہ حج کے جو واجبات ہیں وہ 6 ہیں۔ مزدلفہ کا قیام کرنا یہ بھی واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ اسی طرح شیطان کو کنکریاں مارنا
اچھا وہاں پر جا کے نا لوگ کچھ گالیاں دیتے ہیں، جوتے اٹھا اٹھا کے مارتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آؤ اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرو، اور اگر کسی نے 7 کنکریاں اٹھا کے مار دی تو وہ 1 شمار ہوگی، 1 کنکری مارو۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میرے امتی لا تعداد آئیں گے، وہ کنکریاں ماریں گے تو پہاڑ بن جائے گا، لیکن آپ کو پہاڑ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ جس کی کنکریاں مقبول ہو جائیں گی اس کو فرشتے اٹھا اٹھا کے جنت میں پہنچاتے جائیں گے۔ یہی سبب ہے، اگر آپ غور کریں تو جمرات کے قریب آپ کو کنکریاں نہیں نظر آئیں گی، جو پڑی ہوتی ہیں وہ فرمایا ہے اس کو اٹھا کے مت ماریے، یہ مردود ہیں، مقبول کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا کہ جناب ایسے اٹھا کے پھینک دیتے تو یہ حکم نہ ملتا کہ پہلے کنکریوں کو پاک کرو، اچھی طرح دھو لو اور پھر جناب والا جمرات کو کنکریاں مارو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو تیسرا جو واجب ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ اچھا یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں، حج کے فرائض کتنے ہیں؟ 3، اور حاجی بھی 3 قسم کے ہیں، اور حج بھی 3 قسم کے ہیں۔ اکثر کہتے ہیں نا جی ہم حج پہ جا رہے ہیں، کون سا حج کریں گے پتہ نہیں ہے۔ حاجی بھی 3 قسم کے، حج بھی 3 قسم کے۔ حاجی کون سے ہیں؟ آفاقی، میقاتی، ہلی اور حرمی۔ آفاقی وہ ہیں جیسے ہم لوگ ہیں بیر سے جاتے ہیں، 5 راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیے، ان سے بیر سے جو آئے گا، کوئی کرن سے آتا ہے، کوئی نج سے آتا ہے، کوئی یلملم سے آتا ہے، یہ رستوں کے نام ہیں، کوئی نجد سے آتا ہے، وہ 5 رستے اللہ کے نبی نے مقرر کیے ہیں۔ ان رستوں سے بیر جو بھی آئے گا وہ آفاقی حاجی ہے یا میقاتی حاجی ہے، اور جو حدود حرم سے لے کر میقات کا جو ایریا ہے یہاں جو حاجی رہتا ہے وہ ہلی ہے، اور جو مکے کے اندر یا حرمین شریفین دونوں حرموں میں کہیں رہتا ہے وہ حرمی ہے۔ حاجی 3 قسم کے ہیں۔ اچھا اب حج بھی 3 قسم کے ہیں، ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران، ایک ہے حج افراد۔ حج تمتع مانا ہوتا ہے نفع اٹھانا۔ ہم جو پاک و ہند سے حاجی جاتے ہیں، ہم جو حج کرتے ہیں، ہم حاجی جو ہیں متمتع ہیں، حاجی ہمارا جو حج ہے وہ حج تمتع ہے۔ اب ٹریننگ ہوگی تو پتہ ہوگا نا بھئی کون سا حج کرنے جا رہے ہیں، ورنہ جہاز میں بیٹھے ہوں گے صحیح کہ حج تے پائے جی ہاں کیڑا حج ہے پتہ گیا نہیں، حج تے پائے جی پتہ نہیں تو حج ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو حج تمتع جو ہم لوگ پاک و ہند سے برے صغیر سے جاتے ہیں، ہم حج کون سا کرتے؟ تمتع۔ اور تمتع کا معنی ہوتا ہے نفع اٹھانا، یعنی ہم پہلے جا کے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد ہم احرام کی پابندی سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور جب ایام حج شروع ہوتے ہیں پھر 8 ذی الحج کو احرام باندھ کے مینا جاتے ہیں، پھر عرفات جاتے ہیں، پھر مزدلفہ آتے ہیں، پھر جمرات کے پاس جاتے ہیں، اور پھر 13 تک جناب والا مینا میں قیام کر کے پھر نکلتے ہیں۔ جو حاجی ادھر سے جاتے ہیں وہ حاجی متمتع ہوتے ہیں، حج تمتع والے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے حج کا نام ہے حج قران۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران ہے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، یعنی جب آپ نے حج کا اور عمرے کا احرام باندھا کٹھے باندھیں گے، جب تک حج نہیں ہو جائے گا قربانی نہیں کر لیں گے آپ احرام نہیں اتار سکتے۔ حاجی جس نے حج تمتع کیا اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی ہے تو ایک دم ہوگا، اگر حج قران والے نے کیا تو دم ڈبل ہوں گے، اس کا ثواب بھی ڈبل ہے، اس کی جزا بھی ڈبل ہے، سزا بھی ڈبل ہے۔ یہ سب سے مشکل ہے، قربانی کا جانور بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے۔ جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا ہے وہ حج قران ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے حج افراد۔ حج افراد میں سے جو لوگ حج کرنے والے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی، کر لیں تو اچھی بات ہے ورنہ ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ یہ حج تمتع اور حج قران والے جو حاجی ہیں ان کے اوپر جو ایک واجب ہے تیسرا وہ قربانی کا ہے، حج افراد والے پر نہیں ہے۔ اسی طرح چوتھا ہے حج کرنے کے بعد حلق کرانا۔ حلق کہتے ہیں اس طرح پھرانا، قصر کہتے ہیں بالوں کو چھوٹا کرانا، اور حلق کرانا افضل ہے۔ اس لیے افضل ہے، اللہ نے امتحان لیا ہے کہ یہ بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے میلاد میں نعرے لگاتے ہیں۔ اب دیکھو یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بال بھی کٹوا سکتے ہیں کہ نہیں کٹوا سکتے، تو جو اللہ کی رضا کے لیے بال نہیں دے سکتا وہ اللہ کی رضا کے لیے سر کیسے دے سکتا ہے؟ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے دیکھنے کے لیے۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ یہ امتحان ہے کہ یہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے کہ نہیں۔ اور چھٹا جو واجب ہے وہ طواف وداع ہے کہ جب ہم نے مکے کو چھوڑنا ہوگا اس وقت جو طواف کریں گے وہ طواف وداع ہے۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، حاجی 3 قسم کے ہیں، حج بھی 3 قسم کے ہیں، حج کے فرائض بھی 3 قسم کے ہیں، واجبات 6 قسم کے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید حج کرنے کے لیے گیا، جب واپس آیا تو کہنے لگا حضور میں حج کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، حج کر کے مبارک ہو۔ اس نے کہا جی خیر مبارک۔ اب چونکہ آپ بہت بڑے ولی اللہ تھے، عالم تھے، ایک ہوتا ہے حج کرنا، ایک ہوتا ہے حج کی روح حاصل کرنا۔ یہ بڑے قسمت والوں کو حج کی روح حاصل ہوتی ہے۔ مینا جانا، عرفات جانا، مزدلفہ، یہ سارے ہر بندہ پہنچتا ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ کہ کس کس آدمی کو حج کی روح نصیب ہوئی ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ کس کس کو روح نصیب ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹے یہ بتاؤ، جب تم گھر سے نکلے تھے، اپنے گھر سے نکلے تھے، گھر کو خیر بات کہا تھا، تم نے نیت کی تھی کہ اے اللہ جس طرح میں تیری رضا کے لیے آج گھر کو چھوڑ رہا ہوں، آج تیری رضا کے لیے گناہوں کو بھی خیر بات کہہ رہا ہوں، یہ نیت کی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اچھا اس کا مطلب ہے تم گھر سے نکلے ہی نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ جب تم نے احرام باندھا تھا تم نے یہ نیت کی تھی میرے مالک میں اپنی پسند کا لباس پہنتا ہوں، اب میں یہ لباس جو ہے اپنی پسند کا اتار کے تیری پسند کا 2 چادریں باندھ رہا ہوں، تو اے اللہ آج کے بعد جسم میرا ہوگا، پسند تیری ہوگی، ایسی نیت کی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمانے لگے اچھا اس کا مطلب تم نے احرام باندھا ہی نہیں۔ یہ اس درجے والے بندے کی بات ہے، ہر بندہ اس درجے پہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا، درجے کی بات ہے، سوچ کی بات ہے۔ پھر فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ، مینا کا معنی ہے قربان ہونا، تو جب تم گئے تھے تم نے اپنی خواہشات کو اللہ کے راستے کے لیے قربان کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا گویا تم نے مینا میں کا سفر ہی نہیں کیا۔ اچھا جب عرفات گئے تھے، عرفات کا معنی ہے پہچاننا، تو تم نے یہ دعا کی تھی اے اللہ مجھے اپنی پہچان نصیب کر؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا اس کا مطلب ہے تم عرفات گئے نہیں۔ اچھا جب قربانی ہوئی تھی تو تم نے کہا تھا میرے مالک آج تو میں تیری رضا کے لیے یہ دم شکرانہ کے طور پہ قربانی کر رہا ہوں، کل ضرورت پڑی تو اپنے نفس کو بھی قربان کر دوں گا، اطیع اللہ و اطیع الرسول پر چلوں گا، تم نے یہ نیت کی تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اس کا مطلب تم نے قربانی کی نہیں ہے۔ اچھا جب تم نے حلق کرایا تھا تو یہ نیت کی تھی میرے مالک آج جس طرح میں اپنے بالوں کو تیری رضا کے لیے ختم کر رہا ہوں اس طرح سر پہ پھیر رہا ہوں، تو کل کو ضرورت پڑی تو تیری رضا پہ اپنا سر بھی قربان کروں گا؟ اس نے کہا جی نہیں ایسا تو نہیں کیا۔ فرمایا اس کا مطلب ہے تم نے حلق کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا جب تم جمرات پہ گئے تھے وہاں کنکریاں مارنے کے لیے، تو انسان کے وجود کے اندر 7 عیب ہیں، سب سے حسد ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، شہوت ہے، تکبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ 7 چیزیں ہر بندے کے وجود میں ہیں۔ تو جب تو کنکریاں مار رہا تھا تو نے نیت کی تھی اے اللہ میں آج تکبر کو بھی مار دیتا ہوں، کینہ کو بھی مار دیتا ہوں، بغض کو بھی مار دیتا ہوں، شہوت کو بھی مار دیتا ہوں، چغلی کو بھی ختم کر دیتا ہوں، تم نے یہ نیت کی تھی؟ اور اس نے کہا جی نہیں۔ گویا تم نے جمرات کو کنکریاں نہیں ماری۔ میرے بچے جو تم حج کر کے آئے ہو تم نے شریعت کا حکم مانا ہے، اگر روح حج حاصل کرنی ہے تو جس طرح میں نے بتایا اس طرح جا کے حج کرو، پھر مجھے بتاؤ میں حج کر کے آیا۔ عزیزان محترم وقت مختصر ہوتا ہے، گفتگو ختم کرتے ہیں، ٹائم کا پتہ نہیں چلتا۔ تو ابھی تو میں نے بتانا تھا حجر اسود کیا ہے، حتیم کیا ہے، حج کے جو اصطلاحات ہوتی ہیں، رمل کیا ہے، استباء کیا ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، 10 منٹ رہتے ہیں، 10 منٹ میں تھوڑی میں مدینے کی فضیلت بیان کر دوں۔ تو یہ اگلا جو حج کا جو تھوڑا سا حصہ بچ گیا وہ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی، زندہ رہے تو اگلے جمعہ کو بیان کریں گے۔ تھوڑا جلدی تو شریف لے آئے گا، کوئی گال نہیں، تھوڑا جلدی آئے تو کوئی حرج نہیں، ثواب تھی سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، لا جو ہے یہ قسمیہ ہے، لا جو ہے وہ نافیہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، ایک اس کا معنی بنتا ہے لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں کیوں نہ قسم چاواں، وانت حل بہذا البلد، جتھا جڑے شہر تسا وہ شہر دی میں قسم کیوں نہ چاواں، ایک اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ اور ایک معنی بنتا ہے کہ نہیں اٹھاتا میں قسم اس شہر کی مگر اس لیے کہ محبوب آپ جلوہ گر ہیں۔ اچھا
اچھا آج کوئی کہتے ہیں مکہ افضل ہے، کوئی کہتے ہیں مدینہ افضل ہے، مختلف باتیں کرتے ہیں۔ اگر اللہ یہ نہ فرماتا نا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ بیت اللہ کی وجہ سے یہ مکہ افضل ہے، حجر اسود کی وجہ سے افضل ہے، چاہے زمزم کی وجہ سے افضل ہے، مطاف کی وجہ سے، ملتزم کی وجہ سے۔ یہ لفظ ملتزم ہوتا ہے، ملتزم نہیں ہوتا۔ عربی کی گرامر بھی درست کرے، اردو کی بھی گرامر درست کرے۔ وہ جو دروازہ ہے نا چوکھٹ کعبے کی، اس کو کہتے ہیں مقام ملتزم۔ جو بندہ اس کو چمٹا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ملتزم۔ آپ کہتے ہیں صحیح میں جو گیا ملتزم تے چمٹ گیا دعا کی دے، ملتزم تو تو ہے اللہ دے بندیا۔ وہ جگہ کا نام ہے ملتزم، جو چمٹا ہوا ہے وہ ملتزم ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی فلاں وجہ سے یہ شہر مکہ افضل ہے، لیکن اللہ نے سارے فتووں کا اور سارے مناظروں کا دروازہ بند کر دیا۔ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، بیت اللہ بہت اعلیٰ مقام ہے، اللہ کا گھر ہے، حجر اسود جنت سے آیا ہے، مقام ابراہیم جنت سے آیا ہے، یہ صفا مروہ ہے، میری نشانی ہے، سب کچھ درست ہے، لیکن اس شہر مکہ کی قسم لوگوں میں نے اس لیے اٹھائی ہے کہ اس شہر میں میرا محبوب جلوہ گر ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ سے کہ حضور یہ بتائیں مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اگر مجھ سے فتویٰ لیتے ہو تو سن لو، جب میرے آقا مکے میں تھے مکہ افضل تھا، جب مدینے میں ہے تو مدینہ افضل ہے۔ انہوں نے کہا حضور دلیل پیش کریں۔ فرمانے لگے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجد میں جایا کرو نا، دائیں سائڈ پہ بیٹھا کرو امام کے، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اچھا اب یہ جو ہماری مسجد ہے اس کے 3 حصے ہیں، ایک یہ مسجد کا کمرہ ہے، ایک برآمدہ، ایک سین ہے۔ اگر ہماری مسجد کا امام مصلی اٹھائے اور اس جگہ پہ آ جائے تو صاف پہلی تو وہی ہوگی نا جو برآمدے میں ہے۔ اگر بیر سین میں چلا جائے تو صاف تو پہلی ہوگی جو بیر سین میں ہے نا۔ یہ تو حکم ختم ہو جائے گا، امام کے ساتھ ساتھ ہے نا۔ تو اگر امام برآمدے میں چلا جائے، امام باہر چلا جائے، جہاں امام چلا جائے گا جو صف کا شرف ہے وہ بدل جائے گا۔ یارو ہماری مسجد کا امام جگہ بدل لے، شرف بدل جاتا ہے۔ نبیوں کا امام جب جگہ بدلے گا تو یہ بھی شرف بدل جاتا ہے۔ جب میرے آقا مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے میں گئے تو مدینہ افضل ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ، کسی مرید نے پوچھا حضور یہ بتائے سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا جنت ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر ہم تو یہ سنتے ہیں کہ کائنات کی افضل جگہ مدینہ ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں جنت ہے۔ فرمایا جب ہم جنت میں جائیں گے تو مدینے والا بھی جنت میں ہوگا۔ یہ آج ہمارے نعت خواہ پتہ نہیں ان کا دماغ خراب ہے، کیا پرابلم ہے ان کو؟ یہ کہتے ہیں تیری جنت مول نہ ورسوں۔ بھائی جنت میں نہیں جاؤ گے تو پھر تو یہ اگلا مقام ہے وہاں جاؤ گے نا۔ کوئی کہتے ہیں ہم مدینے کھڑے رہیں گے، ہم جنت میں نہیں جائیں گے، یہ استہزاء ہے شریعت کا، یہ جنت کا مذاق ہے، یہ کفر ہے۔ ایسے اشعار پڑھنا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے۔ ہم تو جہاں کملی والا ہوگا مکے میں ہے تو ہم کملی والے کے ساتھ مکے میں ہیں، مدینے میں ہے تو ہم مدینے جائیں گے، جب جنت میں جائیں گے تو محبوب جو وہاں ہوں گے ہم بھی جنت میں ہی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو عزیزان محترم، اچھا یہاں ایک مسئلہ مجھے اور یاد آیا۔ آپ کے علاقے کی مسجد و امام کے دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ نا زیادہ ثواب ہے، لیکن میرے آقا نے فرمایا لوگو جب تم میری مسجد نبی شریف میں آؤ نا تو امام کی بائیں سائڈ پہ کھڑے ہو زیادہ ثواب ہے۔ مسئلہ یاد ہے، بائیں سائڈ پہ کھڑے ہو زیادہ ثواب ہے۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اشد اللمات کے اندر لکھا ہے، حدیث نقل فرمائی بائیں سائڈ پہ کھڑے ہو زیادہ ثواب ہے۔ اچھا لوگوں نے کہا کہ بھائی بائیں سائڈ پہ محبوب کا حجرہ ہے، شاید اس لیے زیادہ ثواب ہے۔ میں نے کہا جب محبوب نے فرمایا تھا کہ بائیں سائڈ پہ کھڑے ہو زیادہ ثواب ہے، اس وقت تو حجرہ نہیں بنا تھا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اس وقت تو حجرہ نہیں تھا جب محبوب نے فرمایا بائیں سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ تو زیادہ ثواب ہے امام کے میری مسجد میں جب ہو، مسجد نبی شریف میں۔ اس وقت نہیں فرمایا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب فرمایا اس وقت حجرہ نہیں بنا تھا۔ تو دوستو میرے آقا نے کیوں فرمایا تھا کہ جب میری مسجد نبی شریف میں آؤ بائیں سائڈ پہ کھڑے ہو زیادہ ثواب؟ محبوب یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جب تمہاری مسجد میری مسجد کی طرح نہیں ہو سکتی تم میری مانند کیسے ہو سکتے ہو؟ جب تمہاری مساجد میری مسجد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو تم میرے جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ جب تک تمہاری مسجد میری مسجد سے نہیں ملتی تو تم مجھ سے کیسے ملتے ہو؟ یہ مثلیت کے دعوے چھوڑ دو۔ جہاں ہم قدم رکھ دیں وہ روزہ تم میں ریاض الجنہ بن جاتی ہے۔ تمہیں کیا خبر نادانو، تمہیں اس بات کی کیا خبر کہ محبوب کے جب قدم آ جائیں، جس جگہ محبوب کے قدم آتے ہیں وہ جگہ ہی جنت بن جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ما بین بیت
بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا جو حصہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اے شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ یہ بتائیں یہ جنت کے باغ کیسے ہو گئے؟ کہا نادان تم دیکھتے نہیں ہو کہ جب محبوب گھر سے چلتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے تو زمین کو قدم چومنے کا موقع ملتا ہے، جب واپس جاتے ہیں تو پھر قدم چومنے کا موقع ملتا ہے۔ ارے 10 مرتبہ دن میں جو زمین قدم محبوب کے نہیں چومے گی تو وہ جنت نہیں ہوتی تو اور کیا ہوگی؟ جنت کا تعلق تو محبوب کے قدموں سے ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر دی کہ جنت کا تعلق محبوب کے قدموں سے ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب مومن قبر میں جائے گا محبوب جلوہ گر ہوں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مزار مقدسہ پر آنے والے میرے امتیوں یاد رکھنا، من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کو اتنا فائدہ ہوگا جس طرح زندگی میں اس نے میری زیارت کی ہے۔ اور حدیث پاک ہے جو مدینے آئے یہ نہ کہے کہ میں سرکار کے روضے پہ جا رہا ہوں، وہ یہ کہے میں سرکار کے پاس جا رہا ہوں۔ اور فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی۔ آپ اہل علم ہیں، بڑے سمجھ والے، مجھے یہ بتائیں جس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زیارت کی میرے آقا نے فرمایا میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا ضرور کروں گا ضرور کروں گا۔ مجھے بتائیں جس کی محبوب سفارش کر دے وہ جنتی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یارو جو محبوب کی قبر دیکھ لے وہ جنتی، جو محبوب کے چہرے کو صحابہ دیکھ رہے ہیں ان کے جنتی ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم حج پہ آتے ہو یا عمرے پہ آتے ہو، جو حج پہ آئے اور میری زیارت کو نہ آئے اس نے مجھ سے جفا کی ہے، مجھ سے وفا نہیں کی۔ محبوب وہ نہیں آیا، اس کی بدقسمتی، آپ سے کیا جفا ہے؟ فرمایا میں انتظار میں تھا میری زیارت کو آئے گا میں شفاعت کروں گا، اس نے میری مہمانی کو ٹھکرایا، اس نے مجھ پر جفا کیا، اس نے جفا کیا۔ ایک حدیث پاک ہے میں جب پڑھتا ہوں نا مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ محبوب کا ہر فرمان وجد افروز ہوتا ہے، محبوب کی ہر حدیث اس کے اندر عجیب لذت اور چاشنی ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی رہائش گاہ سے وضو کر کے میری مسجد میں آئے گا ہر نماز پہ کامل حج کا ثواب ملے گا۔ اب میرے آقا جو ہے مدینے کے اندر بھی حج کا ثواب عطا فرما رہے ہیں اور عمرے کا بھی ثواب عطا فرمائے، ہفتے والے دن جو مسجد قباء جاتے ہیں عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے فرمائے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صرف حج وہاں ہوتا ہے، جہاں محبوب کی دید ہوگی وہیں عید ہوگی وہی حج ہوگا۔ غریبوں کا حج یار کے چہرے کو تکنا ہے۔ ابھی تو میں نے تصوف کے حوالے سے حج بیان ہی نہیں کیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ حج پہ آتا ہے یا عمرے پہ آتا ہے اور پھر میرے شہر مدینہ میں آتا ہے، جب وہ گھر سے چلے گا میں اپنی قبر انور میں، اب یہ مستقبل کی خبر میرے محبوب دے رہے ہیں، میں اپنی قبر انور میں بیٹھ کے اپنے آنے والے مہمان کا خود انتظار کروں گا، اور جب وہ میرے پاس آئیں گے وہ سواری پر ہوں گے یا پیدل آئیں گے، جب وہ میرے روضے کے قریب آئیں گے تو فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے پتہ چلے گا فرشتے استقبال کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا پتہ ایسے چلے گا جب میرا امتی میری زیارت کے لیے میرے روزے کے قریب آئے گا اس کی نگاہیں تلاش کرے گی میرے محبوب کا روزہ پاک کدھر ہے، وہ کبھی ادھر دیکھے گا کبھی ادھر دیکھے گا، جسم کے بال کھڑے ہو جائیں گے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جائیں گے۔ فرمایا میرے امتیوں جب تم پر میرے مدینے کے قریب میرے روزے کے قریب یہ کیفیت طاری ہو جائے تو سمجھ لو فرشتہ تمہارے استقبال کے لیے آئے ہوئے تم سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا میرے آنے والے اس لیے یہ حکم ہے کہ جب تم جاؤ نا مدینہ شریف جلدی جلدی تیاری کر کے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ، محبوب کو زیادہ انتظار نہ کرو، محبوب انتظار فرما رہے ہیں۔ مکروہ ہے زیادہ دیر ٹھہرنا، یہ تو عشق والے جانے نا، یہ تو لوگ کہتے ہیں آج تھک کے ہیں سویرے ویسو حاضری، ان کو کیا پتا نادانوں کو کہ بات دراصل کیا ہے۔ اب محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں پھر وہیں گنبد خضرا روضے پاک میں قبر انور کے اندر بیٹھ کے، حدیث میں قبر انور کے الفاظ ہیں، میں کہوں گا اے میرے امتی جو تم اتنی دور سے چل کے آئے ہو میرے مہمان ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ میں خود نبی تمہارا استقبال کرتا، لیکن تمہارے استقبال کے لیے ہم نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے، وہ تمہارا استقبال کر رہے ہیں، لیکن بھولنا نہیں تمہارا اکرام میری نظر میں ہے، یہ اس کا صلہ میں تمہیں قیامت والے دن
فیض دوں گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے آئے گا کیا صلہ دیں گے؟ فرمایا میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو مدینے میرے لیے آیا ہوگا چلو بھر کے حوض کوثر سے اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا اور کہوں گا اس وقت جب تو آیا تھا تو فرشتوں نے استقبال کیا تھا، آج گنبد خضرا کے مکی تجھے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے پانی پلا رہے، یہ وہی تیرا اکرام ہے جو محبت سے تو چل کے میرے شہر میں آیا تھا۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ وقت کا دامن مختصر ہوتا ہے، ابھی توحید مانتے ہیں وقت ختم ہو جاتا ہے، مگر ہم نے کہا حج کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرمائے اور ہم با جماعت اسی طرح جس طرح محبت سے بیٹھ کر محبوب کا ذکر سنتے سناتے اسی طرح با جماعت با ادب محبوب کی بارگاہ میں حاضری نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔